امروز فردا سے ننا جاویداں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. The lesson that we get out of this is کہ انسان کی زندگی کا ہر روز ہر پل جو ہے وہ ایک اس کے اندر میں ایک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, اس کے اندر میں ایک حرکت ہونی چاہیے. بچپن کی ایک حرکت ہے, جوانی کی ایک حرکت ہے, اور بڑھاپے کے اندر میں بھی جو ہے وہ رواں دوا اپنی زندگی کو رکھ سکتا ہے. اس کا حوالہ میں آپ کو دوں گا کہ علامہ اقبال کی جو اسکولوں میں جو پڑھائی جاتی ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, کل غالباً اسکولوں کے اندر میں یہ پڑھی جائے گی. اور میں ہمارے جو بزرگ ہیں, نوجوان ہیں اور بچے بھی آج میرے یہاں موجود ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس کی ایک بند کو آپ غور سے پڑھیں. اس کے اندر میں موتی پروئے گئے ہیں, اس کے اندر میں زندگی کی بنیاد رکھنے کے لیے سبق دیے گئے. پیسیمزم سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شعر کے اندر میں بہت بڑی چیز ہے. سائیکولوجی جو انسان کی جو ہے, جس میں ڈپریشن کے اندر میں انسان آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بعض اوقات بیکار سمجھنے لگتا ہے. یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی کا کوئی حصہ بیکار نہیں ہے, ہر دم جوان جو ہے وہ زندگی کی انسان کی ہوتی ہے. پھر وقت کے لحاظ سے انسان کے پاس جو لمیٹڈ ٹائم ہے اس کے حساب سے کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند ہوا, سمندر سے جس طرح سے بلبلا ہوتا ہے اس طریقے سے اس زیاں خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی. ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہمارے پاس ہے, اور ایک ہی امتحان ہے. جس طرح سے ایک طالب علم کو اپنے ایگزام ہال کے اندر میں 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے جیسے بھی ایگزام ہو, اس کے اندر میں اپنے آپ کو ٹائم کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اس طریقے سے زندگی کا ہر دن جو ہے اس کو مینیج کرنا ہے, اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے. اور جیسے فاضل مکرم نے بتایا کہ جو سوال پوچھے جائیں گے اس میں یہ ایک سوال ہوگا اور ہل نہ سکے گا بندہ کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اتنی بڑی امانت ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی جو بات ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ جتنا وہ اٹھا سکے. کانورسلی اس کو دیکھیں تو جتنا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہمیں دی ہے تو وہ ہمیں پوری طرح سے بروکار لانی ہے اور اس کو ادا کرنا ہے. یہ جو تیسرا شعر اس کے اندر میں ہے یہ زبردست قسم کی چیز ہے, انسان کو ہمیشہ ولولے کے اندر رکھنے والی بات ہے. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. مسلسل جدوجہد, مسلسل کوشش, فائٹنگ فار دا چینج. جب تک آپ چینج کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں, وہ چینج جو ہے وہ روزانہ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں, اور انقلاب جو ہے وہ قوموں کے لیے آتا ہے. آپ کے سامنے آج سے 58 سال پہلے اتنا بڑا انقلاب آیا, اور یہ انقلاب کو ایک دن میں نہیں آیا تھا. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے 5 جنریشن نے بڑی محنت کی, بڑی جدوجہد کی. تو یہ انقلاب جو ہے وہ زندگی ہے, اور علامہ کہتے ہیں روح امم کی حیات کشمکش انقلاب, یعنی امت کی جو روح ہے اس کی حیات جو ہے وہ صرف انقلاب سے ہے. اور حق اور باطل کی جنگ کوئی نئی چیز نہیں. انسان کی تاریخ جو ہے وہ حق و باطل کی جنگ کے ساتھ اس کی تاریخ سے بھری ہوئی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال کی شاعری کے یہ 3 دور ہیں, اور پہلے دور کے اندر میں لب پہ آتی ہے دعا, دوسرے دور پہ یہ اسی کے اندر میں ایک بڑی بچوں کی بڑی پیاری علامہ اقبال کی نظم ہے پہاڑی اور گلیری, جس میں گلیری جو چھوٹا سا جانور ہوتا ہے پہاڑ پہ کھڑا ہوتا ہے, اور پہاڑ اور گلیری کی جو گفتگو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. میں آپ لوگوں کو ضرور یہ کہوں گا کہ آپ پڑھیں اسے. اور اس کا آخری جو شعر ہے جو انسان کو اپنی پوزیشن اپنی حیثیت سے آگاہ کرتا ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے خزانے میں. ہر چیز جو ہے چاہے کمزور ہو چاہے طاقتور ہو, اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بچھو جو زہر ہے لیکن اس کی بھی افادیت بہت ہے. آتے ہوئے یہاں کی جس طرح قوم کو اجاگر کرنے کے لیے علامہ اقبال نے جو باتیں کہی ہیں اور جسے ہمیں پڑھ کر سبق حاصل کرنا ہے. نہیں منت کشیتا بے سنی دم داستاں میری, خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے
زبان میری یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ معاشرے کے جو ڈاؤن ٹروڈن لوگ ہیں، جو استحصال کے مارے لوگ ہیں، چاہے انفرادیت ہو چاہے پورے اجتماعی طور پر استحصال کے اندر میں دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ ہوں، ان کی فریاد ہے۔ اور جس طرح قوم کے مفکر جو ہے، اوپینین موبیلائزر جو ہے، اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو معاشرے کے اندر میں جو بری چیزیں ہیں معاشرتی طور پر، اسے ہم اپنی اپنی جگہ، مثلا ابھی بات ہو رہی تھی دعوتوں میں لیٹ ہونے کی، میں نے یہ دیکھا کہ 80% لوگ جو ہیں وہ دعوت میں دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ 1 بجے کھانا آتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ پلیٹیں بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط نظام کو ساتھ دینے کے برابر ہے۔ تو اگر ہم اس کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں تو پہلے زبانی گفتگو کر کے ہمارے جو میزبان ہیں ان کو بتائیں، اور اس کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نہ میزبان کو برا ماننا چاہیے اور نہ مہمان کو وہاں بیٹھ کر اپنا وقت کا ضیاع کرنا چاہیے اور پھر نہ انکریج کرنا۔ مجھے آج بھی پتہ ہے کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ جن کے یہاں دعوت وقت پہ شروع ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں وقت پہ دعوت شروع ہوتی ہے، اور جیسے کالیہ صاحب نے بتایا کہ سکر کے اندر میں جو چیف گیسٹ تھے ان کو ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ یہاں وقت پر کام شروع ہو جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں وقت پر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے معاشرے کے اندر میں جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ یہ کچھ میرے کوٹ کی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہر ایک کو پڑھا جائے، لیکن یہ انسان کی جو عظمت ہے اور انسان کا جو رول ہو سکتا ہے معاشرے میں اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ آخری شعر میں پڑھتا ہوں، اس میں مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھانا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کو فکر کی صلاحیت دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے اور باتوں کو کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت دی ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ جو چیز دیکھتے ہیں اچھی دیکھتے ہیں تو اس کو پھیلائیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیں۔ اگر کہیں ان کو چیزوں میں برائی نظر آتی ہے تو بانگ درا ان کو بڑی اونچی آواز سے وہ بات کو عرض کرنا چاہیے۔ اسی میں ہے یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، تو زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں پر۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ تبدیل سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اصحابہ کرام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہوئے اور وہ ہم سے راضی ہوئے۔ تو یہ ہوتی ہے دراصل دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے والی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کے اندر میں ایسی صورت پیدا کرے، وہ اپنا مقام پیدا کرے کہ اگر وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات آسمانوں تک سنی جاتی ہے۔ آدھی اس سلسلے میں کہ بندہ اللہ کا ذکر بندوں کے سامنے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر جو ہے وہ فرشتوں کی محفل کے اندر میں کرتے ہیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، یہ اگلی جو ٹائم تھا اس میں ہندوستان میں جب علامہ اقبال مشاعری کرتے تھے، جو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اگر ہم دعوت جو ہے 2 بجے تک جاری رکھیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کیا ہونا ہے۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں غامزن محبوب فطرت ہے۔ یہ بات ہے، یہ کانسٹنٹلی کیپ آن اسٹرائیونگ، عمل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بھائی بشیر جمعہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کہیں ویٹنگ روم ہے تو وہاں بھی اپنا وقت جو ہے وہ استعمال کریں، کہیں آپ باربر شاپ میں جاتے ہیں وہاں بھی، فلائٹ میں ہیں وہاں بھی، اور اگر کچھ نہیں تو میں تو یہ خود بھی کرتا ہوں، لوگوں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایئرپورٹ کی ویٹنگ روم جو ہوتا ہے اس کے باہر کم از کم جو دن کی واکنگ باقی رہ گئی ہوتی ہے 10 منٹ 15 منٹ 30 منٹ وہ بڑے آرام کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ یہ جو اقبال کا ترانہ ہندی تھا وہ میں نے ایسے ہی یہاں کوٹ کیا ہے، اور بڑی ولولے والی باتیں ہیں اس کے اندر میں، اور یہ وہ جو ہے نا مسلم ہے وطن ہے سارا جہاں ہمارا بھی کہا گیا، اور ہر ملک ماست کے، ہر ملک خدائے ماست کے، ہر زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ میرا ٹکڑا ہے، اس لیے کہ اللہ میرے اللہ کا یہ اللہ کی سرزمین ہے۔ یہ جو وقت کی ٹائم کی پابندی کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں گروپ مینجمنٹ کو ایک عرض کروں گا کہ یا تو پھر فل ڈے سیمینار کیا جائے یا پھر یہ کہ سولو اسپیکر بلایا جائے اور کم از کم 1.5-2 گھنٹے ہوں اس میں، اگر ٹاپک اس طریقے کا ہے، اس لیے کہ وی وانٹ کوالیٹیٹیو
انٹریکشن، اور کوانٹیٹیو جو ہے وہ اوبیسلی اتنا مفید نہیں ہوتا. تو ممکن ہے کہ آئندہ کے لیے یہ اس طریقے سے کیا جائے کہ سولو اسپیکر. اس کے بعد کا جو دور ہے 1908 کے بعد کا، وہ علامہ اقبال کا بڑا زبردست دور ہے، اور اس میں علامہ اقبال نے تمام تر جو کچھ کہا ہے وہ قرآن کے حوالے سے کہا ہے. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ علامہ نے ایک جگہ اتنی شدید اپنے بارے میں ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کی مثال اس آئینے کی سی ہے جس میں کوئی جوہر نہ ہو، اور اگر میرے کلام میں قرآن کے سوا کسی اور کی ترجمانی ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری فکر کے ناموس کا پردہ خود چاک فرما دیں، اور اس کو مجھے ایسے خار کر دیں. فرماتی ہیں، طویل ایک جملہ ہے، کہ اگر میرے کلام میں قرآن کے ترجمانی کے علاوہ کوئی بات ہو تو مجھے بے شک آپ کی شفاعت قیامت کے دن میسر نہ ہو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی شدید بات علامہ نے کہی ہے. اور یہ واقعی میں اس کے بعد آپ علامہ کی شاعری کا مطالعہ کریں تو آپ کو قرآن کی جو احکامات ہیں اور قرآن کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی باتیں ہمیں بتائی ہیں اس سے بھری ہوئی ان کی شاعری ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کارواں کا سامان جو ہے وہ لٹ گیا. وہ تو جب لٹ گیا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن دراصل جو نقصان ہے کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یعنی کارواں کو اپنی اس پوزیشن کا، اس شرمسار حالت کا احساس تک جاتا رہا. ہم اسکول کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے کہ wealth lost nothing lost, character lost everything lost. یعنی انسان کا جو کردار جو ہے وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تمام پونجی جو ہے وہ لٹ جاتی ہے. آج تو ہماری جو صورت حال ہے مسلم امہ کی اس سلسلے میں، اور یقیناً یہ وقت کا جو اس وقت جو صورت حال ہے اس میں ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا. یعنی مسلمان کی جو آبرو تھی وہ یونٹی، وحدت جو تھی امت کی اس سے تھی. اب چونکہ وہ امت کی وحدت ہی ختم ہو گئی تو پھر دنیا کے اندر میں رسوا اور ذلیل و خوار ہو گئے. فرق قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. دیکھیے یہ ایک کلیکٹیو پوزیشن کا، یونائٹڈ وی اسٹینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال والی بات جو ہے اس کا ایک بہت بڑا سبق ہے. اور آج ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے، چاہے مسلم امہ کا ہو، چاہے ہم بحیثیت پاکستانی قوم کا ہو، جس طرح سے رشید صاحب نے فرمایا کہ پورے ہر پروونس جو ہے وہ اپنی ایک رخ کی طرف جاتا ہے. اور یہ بڑی افسوسناک پہلو ہے. آپ میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ بیرون ممالک سفر کرتے ہیں. when it comes to the unity of the nation، پوری نیشن جو ہے وہ ایک ہوتی ہے. اور میں نے خاص طور پر ہندوستان میں دیکھا، آپ ساؤتھ میں ہو، نارتھ میں ہو، سینٹر میں ہو، ایسٹ میں ہو، ویسٹ میں ہو، تمام ہمارے ملک میں جتنی